وسلم علی رسول الکریم۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت فتلقى آدم من ربہ کلمات سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں۔ فتاب علیہ، پھر متوجہ ہو گیا اللہ آدم علیہ السلام پر۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب۔ فإما يأتينكم مني هدى، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت۔ فمن تبع ہدایا، جو چلا میری ہدایت پر۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ منکر ہوئے، انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں ہماری نشانیوں کو۔ اولئک اصحاب النار، وہ ہیں دوزخ میں جانے والے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات کا خلاصہ تفسیر سماعت فرما لیں۔ بعد ازاں حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ، یعنی معذرت کے کلمات کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے حاصل ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ندامت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور خود ہی معذرت کے الفاظ تلقین فرما دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی ہیں بڑی توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ اور حضرت حوا کی توبہ کا بیان سورہ اعراف میں ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی توبہ اور قبول توبہ میں آدم علیہ السلام کے ساتھ شریک رہیں، مگر معاف فرمانے کے بعد بھی زمین پر جانے کے حکم کو منسوخ نہیں فرمایا، کیونکہ اس میں ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر تھیں۔ البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم زمین پر اترنے کا حاکمانہ طور پر بطرز سزا تھا، اب یہ حکم حکیمانہ انداز سے اس طرح ارشاد ہوا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا إِلَى آخِرِ الآیہ، یعنی ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آوے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، یعنی احکام شریعہ بذریعہ وحی، تو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر، نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، یعنی ان پر کوئی خوفناک واقعہ نہ پڑے گا، اور قیامت کے ہولناک واقعات سے بھی ان کو خوف زیادہ ہونے کے منافی نہیں۔ جیسے کہ حدیث صحیح میں سب پر ہول اور خوف کام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حزن وہ کیفیت ہے جو کسی نقصان و مصیبت کے واقع ہو جانے کے بعد دل میں پیدا ہوتی ہے، اور خوف ہمیشہ وقوع سے پہلے ہوا کرتا ہے، قبل وقوع ہوا کرتا ہے۔ یہاں تعالیٰ نے حزن و غم دونوں کی نفی فرما دی، کیونکہ ان پر کوئی آفت اور تکلیف واقع نہ ہوگی جس سے حزن یا خوف ہو۔ آگے ان لوگوں کا حال بیان کیا جو اس ہدایت کی پیروی نہ کریں۔ فرمایا جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، اور وہ اس میں ہمیشہ کو رہیں گے۔ ان آیات سے متعلقہ معارف اور مسائل۔ ربط آیات، پچھلی آیات میں شیطانی وسوسوں اور آدم علیہ السلام کی لغزش اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا حکم مذکور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے خطاب اور عتاب کہاں سنے تھے، نہ ایسے سنگ دل تھے کس کی سہار کر جاتے، بے چین ہو گئے، نرم دل والے تھے، بے چین ہو گئے اور فوراً ہی معافی کی التجا کرنے لگے، مگر پیغمبرانہ معرفت اس کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہ نکلتی تھی، اس خوف سے کہ معافی کا التجا کہیں خلاف شان ہو کر مزید عتاب کا سبب نہ بن جائے۔ زبان خاموش تھی،
اللہ رب العزت دلوں کی بات سے واقف اور رحیم اور کریم ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر خود ہی معافی کے لیے کچھ کلمات ان کو سکھا دیے۔ اس کا بیان ان آیات میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیا اپنے رب سے چند الفاظ۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی بڑے توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ مگر چونکہ روز زمین پر آنے میں اور بھی ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ تھیں، مثلا انسان ان کی نسل سے فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک نئی نوع انسان کے وجود میں آنا اور ان کو ایک طرح کا اختیار دے کر احکام شریعہ کا مکلف بنانا، پھر ان میں خلافت الہیہ قائم کرنا، حدود اور احکام شریعہ نافذ کرنا، تاکہ یہ نئی مخلوق ترقی کر کے اس مقام پر پہنچے جو بہت سے فرشتوں کو بھی نصیب نہیں۔ اور ان مقاصد کا ذکر تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اس لیے خطا معاف کرنے کے بعد بھی زمین پر اترنے کا حکم منسوخ نہیں فرمایا، البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم حاکمانہ اور زمین پر اتنا بطور سزا کے تھا، اب یہ ارشاد حکیمانہ اور زمین پر آنا خلافت الہیہ کے اعزاز کے ساتھ ہوا۔ اس لیے بات کے آیات میں انفراج منصبی کا بیان ہے جو خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے ان پر عائد کیے گئے تھے۔ اس لیے زمین پر اترنے کے حکم کو پھر مکرر دوبارہ بیان کر کے فرمایا کہ ہم نے فرمایا کہ نیچے جاؤ اس جنت سے سب کے سب، پھر اگر آوے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت یعنی احکام شریعہ بدر وحی کی، تو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو کچھ اندیشہ ہوگا ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ کسی گزشتہ چیز کے فوت ہونے کا غم ہوگا، نہ آئندہ کسی تکلیف کا خطرہ ہوگا۔ تلقیون کے معنی ہیں شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا اور اس کو قبول کرنا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو توبہ کے کلمات کی تلقین کی گئی تو آدم علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ ان کو قبول کیا۔ کلمات وہ کلمات جو آدم علیہ السلام کو بغرض توبہ بتلائے گئے تھے کیا تھے؟ اس میں مفسرین صحابہ سے کئی روایت منقول ہیں۔ مشہور قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ کلمات وہی ہیں جو قرآن مجید میں دوسرے کو منقول ہیں، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے کے ہیں، اور جب توبہ کی نسبت بندہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی تین چیزوں کا مجموع ہوتا ہے۔ اول اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا، اس پر نادم اور شرمندہ ہونا۔ دوسرے اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا، جسے آئندہ کے لیے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرنا۔ اگر ان تین چیزوں میں سے ایک کی بھی کمی ہوئی تو وہ توبہ نہیں۔ اس سے معلوم ہو کہ بے زبان سے اللہ توبہ کے الفاظ بول دینا نجات کے لیے کافی نہیں، جب تک یہ تینوں چیزیں جمع نہ ہوں، یعنی گزشتہ پر ندامت، حال میں اس کا ترک، اور مستقبل اس میں نہ کرنے کا عزم و ارادہ۔ تاب علیہ یعنی توبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اس کے معنی ہے توبہ قبول کرنا۔ بعض سلف سے پوچھا گیا ہے کہ جس شخص کو گناہ سرزاد ہو جائے وہ کیا کرے، تو فرمایا وہی کام کرے جس سے پہلے والدین آدم اور حوا علیہم السلام نے کیا، اپنے کیے پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے عرض کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر آپ معاف نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم سخت نقصان والوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یعنی اے میرے پالنے والے میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے تو آپ ہی میری مغفر فرمائیے۔ اور یونس علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تو عرض کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ کی عبادت نہیں، آپ ہر برائی سے پاک ہے، میں ظلم کرنے والوں میں داخل ہو گیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ پر رحم فرمائیے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جو اجتہادی لفظ یا بھول صادر رہی، اولاً تو قرآن کریم نے دونوں کی طرف اس کی نسبت کی ہے، فَظَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، زمین پر اترنے کے حکم میں حضرت حوا کو شریک کر کے لفظ اہبط کو فرمایا، مگر بعد میں توبہ میں لفظ مفرد صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت حوا کا نہیں۔ اس مقام کے علاوہ بھی اس لفظ کا ذکر صرف آدم علیہ السلام کی طرف کر کے کیا گیا ہے، عصا آدم وغیرہ میں۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ رعایت ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مستور رکھا ہے، اس لیے بطور پردہ پوشی گناہ اور عتاب کا ذکر اس کا ذکر صراحتاً نہیں فرمایا، اور ایک جگہ ربنا ظلمنا انفسنا میں دونوں کے توبہ کا ذکر کر بھی دیا گیا تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ
خاصہ ہوا کا قصور معاف نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ عورت چونکہ اکثر احوال میں مرد کے تابع ہے، اس لیے اس کے مستقل ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔